حسد کی آگ، اچھا انہیں بھی یہ گڈی لے لی، کرنا ہے انہوں نے حساب کی تو داڑھ تلے آوے صحیح، ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ مومن کو کوئی اچھی مل جائے ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مومن کی حاجت میں چلنا مجھے 1 مہینے کے قیام اور صیام سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جب تک مومن اپنے بھائی کی حاجت روائی میں، اس کی کسی پریشانی میں جو تحت الاسباب ہے جو وہ کر سکتا ہے، جب تک وہ اس کے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ عز و جل اس کے کام کے اندر لگا رہتا ہے۔ اللہ کاش یہ حدیثیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں، کاش یہ حدیثیں سن کر صرف سبحان اللہ کہہ کر ہم اٹھ کر نہ جائیں، اپنی روٹین کے اندر ان احادیث کو لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ لوگوں چھوٹا کام ہے، آپ سے کسی نے قرضہ لیا ہو، 10 دن پہلے ہی اس کے دروازے بجانے شروع کر دیتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ مجبور ہے، ہوندا رہے مجبور، ساڈے تے پیسے دے نا۔ اگر اس دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرو گے، اللہ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے، اس کے گناہوں کو چھپا دے، پردہ پوشی کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کر دے گا۔ کیا آپ کی اور میری کیفیت بھی یہ ہے؟ ہمیں کسی کی بات مل جائے صحیح، کوئی لیک پوائنٹ ہو جائے صحیح ہمارے سامنے، کسی کا ویک پوائنٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہم مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہ میرے اگے تے آنکھ ہی نہیں چک سکتا، کانا ہے ساڈا، مینوں پتہ ہے وہ سارے کماں دا، میرے اگے نہیں بول سکتا، بولے گا تو میں اگلا پچھلا سارا ہی کھول داں گا۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا دنیا کے اندر، اللہ اس کے گناہوں پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا۔ اچھا، ہم اگر کسی مسلمان بھائی کے کیڑے نکالنے شروع کر دیں، اس کے عیب لوگوں کو بتانے شروع کر دیں، ہم کتنے لوگوں کو بتا لیں گے؟ 100 کو، 50 کو، 1000 کو، 2000 کو، لاکھ کو؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور اگر ہم پردہ ڈال دیں تو ہمارے عیب کتنے لوگوں کے سامنے چھپ جائیں گے؟ قیامت کے دن آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک ساری قوم برادری وہیں اکٹھی ہوگی۔ اگر میں آج کسی کے عیبوں کو اچھالتا پھر رہا ہوں تو نہ بھولوں کہ اگر اللہ اس پر غضبناک ہو گیا، مسلمان بھائی کے عیب، اس کی کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہوں، کہیں اللہ نے اگر میرے گناہوں سے پردہ اٹھا دیا پوری کائنات کے سامنے تو میں کس کو منہ دکھانے کے قابل رہوں گا؟ اللہ تجھ سے دعا ہے مالک ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے، دنیا کے اندر بھی پردے ڈال دینا اور آخرت کے اندر بھی پردے ڈال دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، جو شخص کسی مومن سے دنیا کی ایک سختی کو دور کرتا ہے، اللہ اس سے قیامت کی سختی کو دور کر دیتا ہے۔ جو کسی مسلمان مفلس کو، جس کو اس نے قرضہ دیا ہوا، جو کسی مفلس کو اس کے قرضے میں مہلت دیتا ہے، جانتا ہے کہ یہ مجبور ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مہلت دیتا ہے، چل کوئی نہیں ہو سکا اگلے ہفتے دے دینا، اگلے مہینے دے دینا، جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کے قرض میں مہلت دیتا ہے، آسانیاں کرتا ہے، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانیاں کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے مالک جو تیرے رسول کی ان حدیثوں کو سنیں اور پھر اس پہ عمل کر کے دکھائیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ جب تک مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں اللہ اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ جب لوگ اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے کے لیے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے اور ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنی مجلس میں فرشتوں کے ہاں کرتا ہے، فرشتوں کی مجلس میں اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ آپ اللہ کے دین کی بات سننے ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ دین سیکھنے سکھانے، سننے سنانے؟ یہ حقیر نہ جانو، اس مجلس کو حقیر نہ جانو، اس مجلس کو تھوڑا درجے والا نہ جانو۔
یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو آپٹیشن ٹینوں کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کتنے ہی لوگ ہوں گے جو فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، کتنے ہی لوگ ہوں گے جو غیبت اور گناہ کے اوپر اکٹھے ہوں گے، کتنے ہی لوگ ہوں گے۔ اب یہ خاص اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی کو اپنے دین کے لیے چن لے۔ اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتے بلند ہوتے ہیں، مالک پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ کیا مانگتے تھے؟ اللہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ مالک پوچھتا ہے انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا ربا نہیں دیکھی۔ کہا دیکھ لیں؟ کہا اور سوال کریں گے۔ ڈرتے کس سے تھے؟ کہا اللہ جہنم سے۔ انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ اللہ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیں تو کہا اس سے بھی زیادہ ڈریں۔ مالک کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان ساری مجلس والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ بولتا ہے اللہ وہ سارے تیرا دین سیکھنے نہیں آئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ جو تھے نا، ایک آدمی جو تھا ویسے گزرتا ہوا آ کے بیٹھ گیا، کسی اور مقصد کے لیے، تیرے دین کی بات سننا اس کا مقصد نہیں تھا۔ مالک فرماتا ہے فرشتوں یہ مجلس اتنی برکت والی ہے، جو بغیر ارادے کی آ کے بیٹھ جائے میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، مومنوں کو سلام کرو، کوئی یہودی کوئی عیسائی مل جائے اس کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور اگر کوئی یہودی عیسائی آپ کو ہندو سلام کرے تو اس کے سلام میں وعلیکم السلام نہ کہو، صرف وعلیکم کہہ کر خاموش ہو جاؤ۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں جس طرح کسی یہودی اور کسی ہندو کسی عیسائی کو سلام نہیں کیا جا سکتا، اس کے سلام کا جواب وعلیکم السلام میں نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح کسی مشرک کو بھی سلام نہیں کیا جا سکتا جس کے بارے میں آپ کو کنفرم پتہ ہو جائے یہ قبروں پہ سجدے کرتا ہے، یہ قبروں کا طواف کرتا ہے، یہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، یہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، یہ غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں شریک کرتا ہے، آپ کو کنفرم پتہ ہو جائے اس کے گھر سے تعزیہ نکلتا ہے، اس کے گھر سے دربار پر چادر چڑھنے کے لیے نکلتی ہے، تو پھر یاد کر لیجئے مشرک کو کبھی سلام نہیں کیا جا سکتا۔ سلامتی صرف اہل ایمان کے لیے ہے، مواحدوں کے لیے ہے، نہ مشرک کو سلام کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے سلام کا جواب دیا جا سکتا۔ ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور دروازے پہ آ کر کہتا ہے میں اندر آ جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم سے کہتے ہیں جاؤ اس کو اجازت طلب کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھاؤ۔ وہ خادم ان کو سکھاتا ہے اور وہ آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اور پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اندر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں ایک دوسرے کے گھر جانے کی طور طریقے سکھاتی ہے۔ مومن مومن کے گھر جائے، دروازہ بجائے، اس کو سلام کہے، سلام کہنے کے بعد اس سے اجازت مانگے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو حدیث کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ دروازہ بجایا، جواب نہیں دیا، یا بچے نے آ کر کہہ دیا جی ابو گھر پہ نہیں ہے، اب یہ غصے سے بھرا ہوا ہے، میں نے پتا سی گڈی کھڑی سی ہے سی وچ، بس جیب جو بھر گئی، یہ تو پیسے چار آ گئے، ہن ملتا ہی نہیں غریباں نوں۔ ارے بھائی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اجازت ملے تو جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ، اس میں کون سی لڑائی والی بات ہے؟ اور وہ بیٹا تو کہہ رہا ہے کہ ابا گھر پہ نہیں، میں نے پتا ہے اندر ہی تھا، وہ اندر تھا، مجھے پتا ہے، جان کے نہیں، میری آواز سن لی ہوگی اس نے۔ اپنے پاس سے گمان بدگمانیے ہم نے اپنے دلوں میں بھر لی اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ پیار، وہ امن، وہ شانتی، اس کی ساری فضا برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، سیدنا جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دروازہ بجایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ سنیے ذرا آداب، مسلمانوں کے باہمی تعلقات، ملنے ملانے کے آداب۔ حضرت جابر نے دروازہ بجایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ جابر کہنے لگے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے؟ یہ میں کیا ہوتا ہے؟ نام لے کر بتاؤ میں جابر ہوں۔ ہمارے ہاں کون ہے؟ دروازہ بجاتے ہیں، بھلے اپنے گھر میں جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے پاس جاؤ، دروازہ بجے پوچھتے اندر سے کون؟ کھول بھی صحیح کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے میں کہنے کو برا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں غسل فرما رہے، حضرت فاطمہ نے پردہ کیا، آپ کے اوپر چادر تانی ہوئی، پردہ کیا ہوا۔ ام ہانی فرماتی ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، صحیح بخاری میں ہے یہ روایت۔
ام ہانی جب اندر آئی، اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ تو ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ام ہانی ہوں۔ گھر میں جاؤ، اگر اندر سے کوئی سوال کر لے کون، تو پھر یہ نہیں کہ اچھا اسی بھی کون ہو گئے ہوں، دروازہ ہی نہیں کھول دی، کون 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 کیا، تینوں نہیں پتا، میری آواز نہیں پہچانی۔ بھائی تیری آواز کے اندر کوئی کیمرے لگے ہوئے جس نے دیکھ لیا کون؟ اگر گھر والا سوال کرتا ہے کون، سلام علیکم کہو اور اپنا نام بتاؤ۔ میں اللہ کے نبی نے اس طریقے کو پسند نہیں کیا، بلکہ کہا ام ہانی فرماتی ہیں پوچھا کون؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ام ہانی ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی تیمارداری کرو، کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ وہ جائے اور اس کی تیمارداری کرے اور جنازے کے ساتھ چلے، کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلے۔ چھینکنے والے کو جب چھینک آئے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ ہمارے ہاں جو پڑھ لکھ کر جاہل بنتے ہیں، پڑھ لکھ کر پھر جاہل بنتے ہیں، وہ چھینک آنے کے بعد منہ پرے کر کے پھر دوبارہ ادھر کریں گے سوری۔ یہ سوری کیا بلا ہے؟ یہ انگریز اور یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے مسلمانوں کے معاشرے کو برباد کر کے۔ چھینک آئے تو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، اور پھر جس کو چھینک آئی وہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، قسم دینے والے کی قسم پوری کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا، کمزور کی مدد کرنا، سلام کو پھیلانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ان کاموں کا حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کام اگر آپ کے اور میرے ماحول اور معاشرے میں آ جائیں تو مسلمانوں میں کتنا امن، سکون اور شانتی ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی مریض کی عیادت کرتا ہے، سوچ لیں کسی قوم کا بڑا کوئی پیسے دار کوئی تاجر بندہ یہ کہہ دے فلاں بندہ بیمار ہے، جو اس کو ملنے جائے گا اس کو 10 ریال ملیں گے، کوئی پیچھے رہ جائے گا؟ لائن نہیں بنانی پڑے گی ہمیں وہاں پر، 10 ریال جی 10 ریال ملتے ہیں اس کو جا دیکھنے پر۔ اللہ کے نبی کتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں جس سے ہم کتنے محروم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، وہ جتنی دیر تک وہاں رہتا ہے واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کو چنتا رہتا ہے، یعنی گویا وہ جنت میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ اس کو اتنا عظیم مقام دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، یہ تو مسلمان کا حق تھا، صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی یہودی تھا، بچہ بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے، اور یہاں یہ بات بھی اس حدیث سے ملتی ہے، آپ اس کے گھر پہنچے، یہودی بچے کو دیکھا بیماری کی حالت میں، اسے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے لا الہ، اے غلام اے لڑکے لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے، اس نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی اس کے بستر سے کھڑے ہوئے، اس کی ہچکی کی آواز سنی، آپ کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ اس حدیث میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ اگر کسی بھائی کے گھر جاتے ہو وہاں آپ کو غیر شرعی چیزیں نظر آتی ہے، اس کے گھر میں ڈش انٹینا ہے، اس کے گھر میں فلمیں ہیں، گانے ہیں، تصویریں ہیں، کوئی غیر شرعی عمل ہے، اس کی آپ عیادت بھی کر کے آئیں اور اس کو ساتھ اللہ کے دین کی بات بھی پہنچا کر آئیں۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ حالت ایمان میں چلتا ہے، ثواب کی نیت لے کر چلتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے اور دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی قیرات کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک قیرات بہت بڑے پہاڑ کی طرح ایک قیرات ہے، جو صرف جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جو جنازہ بھی پڑھے پھر اس کو دفن کرنے تک ساتھ رہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، یعنی احد پہاڑ کے برابر ایک قرات قرار پاتا ہے۔ مسلمان اگر دعوت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بکری کے پائے کی دعوت کی جائے میں اس کو بھی قبول کروں گا۔ کوئی مسلمان دعوت کرے تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بکری کا بازو کوئی تحفہ دے تو میں اس تحفے کو بھی قبول کروں گا۔ ہمارے ہاں کوئی غریب بندہ کسی تھوڑے سے کھاتے پیتے بندے کی دعوت کر دے، اب اس نے حیثیت کے مطابق دال پکا دی، روندا دعوتاں کرن مینوں لے گئے تو مسور دی دال کھوائی۔ بھائی جو اس کی استطاعت تھی اس نے آپ کو کھلا دی، جو اس کو توفیق تھی آپ کو کھلا دی۔
آپ پر اس کا یہ حق ہے، اس نے آپ کی دعوت کی مسلمان کی تو دوسرا مسلمان اس کی دعوت کو قبول کرے. لیکن ہاں یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ جس نے دعوت کی ہے وہ بینک